9529 صفحہ نمبر ہے، اور سیم یہی قصہ، یہی الفاظ، یہی نام، یہی چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے ایک قصہ سنا، اکثر سنایا کرتے تھے۔ پانی پت میں ایک آدمی رہتا تھا، راستے میں جمنا پڑتی تھی، اتفاق سے اس میں طغیانی تھی، کوئی کشتی اس کو پار لے جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ بڑا پریشان ہوا، لوگوں نے کہا فلاں جنگل میں ایک بزرگ رہتے ہیں، ان سے جا کر اپنی ضرورت کا اظہار کرو، اگر وہ کوئی صورت تجویز کریں تو کام چل جائے گا، ویسے کوئی صورت نہیں۔ پہلے پہلے وہ بزرگ خفا ہوں گے، ناراض ہوں گے، انکار کریں گے، مایوس نہ ہونا، چمٹے رہنا۔ یہ وہاں گیا، جھوپڑی میں گیا اور رو رو کے اپنی ضرورت سنائی، اور انہوں نے انکار کیا۔ لیکن جب ان کا رونا بڑھ گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ دریا کے پاس جا اور اس سے کہہ اس نے بھیجا ہے جس نے عمر بھر نہ کچھ کھایا ہے اور نہ بیوی سے صحبت کی ہے، حالانکہ پیر صاحب صاحب اولاد تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے بھیجا ہے جس نے نہ کبھی کھایا اور نہ بیوی سے صحبت کی۔ یہ شخص واپس ہوا، ان سے کہنے کے موافق عمل کیا، جمنا کا پانی رک گیا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی رکا، کیونکہ دریاؤں پر قبضہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور کہتے ہیں علماء بریلی بھی اور علماء دیوبند بھی کہتے ہیں ہمارے پیروں کا بھی قبضہ ہے۔ فوراً جمنا کا پانی رک گیا، اور جمنا کا پانی رک گیا، یہ شخص پار ہو گیا۔ ہمارے پیروں کا، ہمارے بزرگوں کا ایک آرڈر، دریا فوراً راستہ دے دیتا ہے۔ یہی عقیدہ علماء بریلی کا ہے، اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں ان کا مالک نہیں ہوں، اور نہ ہی میں عالم الغیب ہوں۔ لیکن بریلوی عقیدہ، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں حضور کو پانچوں غیبوں کا علم تھا۔ بارش کب برسے گی اللہ کے نبی کو علم تھا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے نبی کو علم تھا۔ یہ جتنے پانچ مفتاح الغیب جو ہیں، چابیاں جو غیب کی ہیں، یہ پانچوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، مگر آپ کو ان سب کو مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ نعوذ باللہ، یعنی قرآن پھر نبی سے جھوٹ بلوا رہا ہے۔ اے نبی کہو مجھے علم غیب نہیں ہے۔ اس کے جواب میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں علم غیب تو تھا، لیکن اتوں کہندے سن کہ نہیں وچوں سارا پتا سی۔ اسی لیے وہ ہمارے شیخ محمد حسین شیخ پوری، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، وہ کہا کرتے تھے کہ بابا آدم کی دعا پتہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ، ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ۔ کہ آدم علیہ السلام نے کہا ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ، بریلوی بھائی سمجھے ہم نے ظلم کیا جان کے، کیونکہ عالم الغیب تھے نا، انبیاء کو سارا علم غیب ہے۔ وہ کہتا نہیں بیٹو میں بھول کے دانا کھایا، کہا نہیں تجھے سارا پتا تھا، وچوں تینوں ساری خبر سی، تو جان کے کھاتا ہے، جان کے سامنے جنتوں کڑایا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے نبی کہہ دیجئے مجھے علم غیب نہیں ہے۔ اور احمد رضا خان صاحب ریلوی فرماتے ہیں خالص اعتقاد صفحہ 56 پر کہ نبی کو سارے غیبوں کا علم تھا، پانچوں غیب کی کنجیاں آپ کے پاس تھی، لیکن آپ کو حکم تھا کہ اس کو مخفی رکھا جائے۔ یہ حکم قرآن کی کس آیت میں ہے اور نبی کی کس حدیث میں ہے؟ یہی عقیدہ دیوبندی بزرگوں کا بھی ہے۔ زلزلہ در زلزلہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، صفحہ نمبر اس کتاب کا 101 ہے۔ 101 صفحے پر فرماتے ہیں علماء دیوبند ہرگز یہ نہیں کہتے اللہ کے علاوہ غیب کی بات کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی کو علم غیب ہو سکتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ قرآن کی آیت سنیے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے علم میں ہے قیامت کب آئے گی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن احمد رضا خان صاحب بریلوی خالص الاعتقاد صفحہ 53 پہ لکھتے ہیں ہم نے ایسی جماعتوں کو دیکھا ہے جنہوں نے یہ جان لیا کہ وہ کہاں مریں گے، اور حالت حمل میں اور حالت حمل سے بھی پہلے، کام سٹارٹ ہونے سے پہلے ان کو علم تھا اس عورت کے پیٹ میں لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ یہ علماء بریلی کا عقیدہ ہے، اور یہی علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ یہ ارواح ثلاثہ صفحہ اس کا 163 ہے۔ صفحہ 163 پر اپنے ایک مرید کا، پیر کے مرید کا قصہ، پیر صاحب تو خیر پیر صاحب ہوتے ہیں نا، یہ ان کے مرید کا قصہ ہے۔ خان صاحب نے فرمایا، مولانا نانوتوی فرماتے تھے
قاسم نانوتوی کہ شاہ عبد الرحیم ولایتی کے ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا، قوم کے راجپوت تھے، حضرت کے خاص مرید تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کسی کے گھر میں حمل ہوتا، تعویذ لینے آتا تو وہ فرما دیا کرتے تھے تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا، اور جو آپ بتلاتے تھے وہی ہوتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت جو کہتے ہو وہی ہوتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا بھائی میں کیا کروں، بچہ اپنی پوری صورت کے ساتھ میرے سامنے واضح ہو جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ فری میں، اب تو 200-300 ریال لگتے ہیں، اور یہ حضرت پورا بچہ نکل کے ان کے سامنے آتا، میں کیا ہوں، میں دیکھ کے بتا دیتا یہ لڑکی ہے اور یہ لڑکا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، ما فی الارحام، ماں کے رحم میں کیا ہے، لڑکا ہوگا یا لڑکی، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ لیکن علماء بریلی کا بھی یہی عقیدہ ہے اور علماء دیوبند کا بھی یہی عقیدہ ہے، قبروں اور مردوں سے فیض ملنے کا عقیدہ علماء بریلی کا بھی ہے اور علماء دیوبندی کا بھی ہے۔ ایک بریلوی عالم عثمان اپنی کتاب کشف فیوض صفحہ 43 پہ لکھتے ہیں، قبروں کی زیارت کرنے سے نفع حاصل ہوتا ہے، نیک مردوں سے مدد ملتی ہے، زیارت سے مقصود یہ ہے کہ اہل قبور سے نفع حاصل کیا جائے۔ اور ملفوظات احمد رضا صفحہ 265 کے اوپر بھی قبروں اور مردوں سے مدد لینے کا عقیدہ کیسا ہے، صفحہ 265 احمد رضا خان صاحب کی کتاب ملفوظات احمد رضا، اس میں لکھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کا کہ مزار پر بہت کچھ فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ ایک دن ایک ہندو آیا جس کے سر سے لے کے پیر تک پھوڑے ہی پھوڑے تھے، اللہ جانتا ہے کس قدر تھے۔ ٹھیک دوپہر کو آتا اور حضرت کی درگاہ پر قبر کے سامنے گرم ریز کنکروں اور پتھروں پہ لوٹتا پوٹ ہوتا اور کہتا خواجہ اگن لگی ہے، بہت زیادہ آگ لگی ہے۔ 3 دن تک ایسا کرتا رہا اور تیسرے روز سارے اس کے پھوڑے ختم ہو گئے۔ اس بابا جی نے اپنے دربار میں سے اس کی مدد کر کے اس قبر سے ایسا فیض دیا کہ وہ سب کچھ جاتا رہا۔ اور یہی عقیدہ خلیل احمد سہارنپوری المحند علی المفند میں لکھتے ہیں، مشائخ کی روحانیت سے استفادہ، ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز کا پہنچنا 100 بے شک صحیح ہے۔ علماء دیوبند کا یہی عقیدہ ہے کہ ان کی سینوں سے، ان کے قبروں سے یہی کچھ ہوتا ہے۔ فضائل صدقات کے اندر مولانا ذکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مرنے والے نے کہا کہ میں زندہ ہوں، میری قبر سے تجھے وہی فائدہ حاصل ہوگا جو میری زندگی سے ہوتا ہے۔ اور مرید نے پھر لکھا کہ جو مجھے حضرت کی زندگی سے فائدہ ہونا تھا سارا فائدہ مجھے حضرت کی قبر سے ملا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو کر اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس دنیا سے آپ کا تعلق ٹوٹ چکا ہے، اس دنیا کے حالات کا اللہ کے نبی کو علم نہیں۔ لیکن علماء بریلی اور علماء دیوبند کیا کہتے ہیں سنیے، ملفوظات احمد رضا صفحہ نمبر 249 کے اندر 249 ملفوظات احمد رضا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب انبیاء کرام سائل سوال کرتا ہے انبیاء اور اولیاء کی کرام کی حیات برزخیہ میں کیا فرق ہے؟ کہا انبیاء کرام کی حیات حسی، حقیقی، دنیاوی ہے، ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک لمحے کے لیے موت طاری ہوئی، پھر ان کو فوراً ویسی ہی حیات عطا فرما دی گئی جیسی دنیا کی حیات تھی۔ ان پر دنیا کے احکامات لاگو ہوں گے، ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا۔ حالانکہ رسول کریم کا ترکہ کیوں نہ بانٹا گیا کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا انبیاء جو چھوڑتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ